السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، مرکز طوبہ للدراسات الاسلامیہ کی جانب سے منعقد کیے گئے اس درس میں، جس کا عنوان کامیاب ازدواجی زندگی کے سنہرے اصول ہیں، اس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، خطبۃ الحاجہ کی تشریح کل کے درس میں چل رہی تھی۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ قرآن مجید میں تقریباً 6000 سے زائد آیات ہیں، مگر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۃ الحاجہ میں، جیسا کہ کل آپ نے پڑھا ہے، یا کسی بھی اہم کام کے آغاز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے کو پڑھا کرتے تھے، تو اس میں آپ نے ان 6000 سے زائد آیتوں میں سے 4 آیتوں کو منتخب کیا۔ پتہ یہ چلا کہ ان آیتوں میں بہت بڑا پیغام ہے جو اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو دینا چاہتا ہے۔ اس وجہ سے ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ ان آیتوں کی تشریح آپ کے سامنے رکھ دیں۔ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ شادی بیاہ کے ماحول میں آدمی بہت زیادہ مصروف ہو جاتا ہے اور ان آیتوں کو تلاوت تو ان کی جاتی ہے، لیکن اس کے معانی اور مفہوم سے غافل ہوتا ہے، اور خواتین تو بالکل بھی اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ مرد حضرات جو نکاح کی مجلس میں کبھی کبھار حاضر ہوتے ہیں اور کوئی ویسا خطیب آ گیا جو 5-10 منٹ کہہ دیا، اس پہ بھی لوگ بہت ناراض ہوتے ہیں کہ بہت لمبا کر دیے مولوی صاحب، کھانے پینے کا وقت ہے۔ برات کے بعد آدمی کھانا کی طرف جاتا ہے کہ تقریر سنے گا، ان لوگوں کو کوئی کام نہیں ہے، جس وقت چاہو اس وقت تقریر شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سب بھی طنز تشنیع سننا پڑتا ہے لوگوں کو، حالانکہ وہ وقت ہوتا ہے میاں بیوی کو نصیحت کرنے کا اور شوہر کو نصیحت کرنے کا، کہ ان آیتوں کو جن کو پڑھا گیا، کیونکہ عربی جانتے نہیں ہیں لوگ، قرآن مجید سے اس کی آیتوں سے، اس کے معنی اور اس کے تفسیر سے غافل ہیں، تو لوگوں کو اس وقت بتانا چاہیے۔ لوگ جمع ہیں، اکٹھا ہیں، تو ذرا کہنا چاہیے کہ ذرا 10 منٹ رک جائیے، کھانا کہیں نہیں جا رہا ہے، کھانا آپ ہی کے لیے تیار ہے، ذرا ان باتوں کو سن لیجئے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے، اور اس کے بعد انشاءاللہ وہ ہے۔ تو چلیے، وہاں سنیے نہ سنیے، چونکہ یہ پروگرام اسی پر منعقد ہے، تو ہم چند باتیں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ، بہت تفصیل ہم بھی نہیں کریں گے، اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دیں۔ کل حدیث کی تشریح ہو گئی تھی اور آیتوں میں سے پہلی آیت کی بھی تشریح ہو گئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ہے نا۔ اب یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اس طرح سے جس طرح سے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ تو یہ آیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بہت شاق گزری، بہت پریشان ہو گئے صحابہ کرام۔ وہ ہمارے آپ کی طرح نہیں تھے کہ کوئی بات آئی چلو جو جتنا بولنا ہے، جس کا جو کام ہے، مولوی کا کام ہے وہ یہی بولتا رہتا ہے، ایسا بول کے ہم لوگ نکل جاتے ہیں۔ وہ پریشان ہو گئے، کہا کہ اللہ کے تقوی کا جو حق ہے ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ ہم تو کمزور ہیں، ہم سے کیسے ہو پائے گا یہ؟
گئے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کریمہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت نازل فرمائی, کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم, تمہاری جتنی استطاعت ہو, جتنی طاقت ہو, اتنی بھر اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی کوشش کرو. اس کا کیا مطلب؟ تو اس کو کچھ لوگوں نے الٹا سمجھا. الٹا کیا سمجھا؟ وہ کہتے ہیں کہ گناہ کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ہماری اتنی ہی طاقت ہے. اس کی ایک مثال لے لیجئے, ایک آدمی ایک ڈبہ والعیاذ باللہ دن بھر میں سگریٹ پیتا ہے. اس کو آپ نے سمجھایا کہ بھائی یہ حرام ہے, اس کو چھوڑ دو. کہا کہ ٹھیک ہے چھوڑ دیں گے, لیکن 2 سگریٹ صبح میں 2 سگریٹ شام میں پیئیں گے, اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے. تو آپ کیا کہیے گا؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم, چلو اللہ سے کم اتنا ڈرو. 10 پی رہے تھے تو اب 2 پیو, یہ کہیں گے؟ کوئی کہے کہ میاں ہم 1 بوتل شراب کا پیتے تھے لیکن اب صرف 2 ڈھکن پیئیں گے, بس کف سیرپ کی طرح اس طرح سے ڈال کر کے پی لیں گے. فاتقوا اللہ ما استطعتم کہیں گے؟ نہیں, اس کو لوگوں نے غلط سمجھا, اس سے یہ کر کے غلط مسائل نکالے. بات اصل یہ ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم نافذ کہاں ہوگا؟ اللہ کے حکم کو کرنے میں. اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا, ہم کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے. مثال کے طور پر کوئی آدمی بیمار ہے, نہیں کھڑا رہ سکتا, کرسی پہ بیٹھ جائے, زمین پہ بیٹھ جائے. زمین پہ نہیں بیٹھ سکتا, کرسی پہ بیٹھے. سجدہ جھک کر کے نہیں کر سکتا ہے تو ایسی اشارے سے سجدہ کر لے. بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا, بستر پہ لیٹے لیٹے پڑھ لے. وہاں بھی نہیں پڑھ سکتا, اشارے سے پڑھ لے. یہ سب دیکھیے تخفیف ہے, یہ سب تخفیف ہے. اللہ نے وضو کا حکم دیا, پانی نہیں موجود ہے تیمم کر لو. غسل کا حکم دیا, پانی نہیں موجود ہے آدمی تیمم کر لے. یا پانی موجود ہے لیکن استعمال پر قادر نہیں ہے. مثال کے طور پہ بیمار اتنا ہے کہ اگر غسل کرے تو بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے, تو ایسی صورت میں تیمم کر لو. یہ سب تخفیف ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم اس میں یہ آئے گا. لیکن اگر اللہ نے کسی چیز سے منع کیا ہے تو اس میں استطاعت کی قید نہیں ہے. دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امرتکم بامر, صحیح مسلم کی روایت ہے, لوگو اگر میں تمہیں کسی چیز کے کرنے کا حکم دوں, فأتوا منہ ما استطعتم, تمہاری جتنی طاقت ہو اتنی بھر اس کو انجام دے دو. فأتوا منہ ما استطعتم وإذا نهیتکم عن شیء, اور اگر میں تم کو کسی چیز سے منع کروں تو فجتنبوہ, اس سے کلی طور پہ رک جاؤ. وہاں استطاعت شرط نہیں ہے. کسی کام کے کرنے میں محنت لگتی ہے, کام کے چھوڑنے میں محنت نہیں لگتی. لہذا استطاعت کا شرط وہاں پہ نہیں ہے, اسی لیے اس بات کو سمجھیے گا. بہرحال اب اس کے بعد دوسری آیت کی طرف منتقل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. یہاں بھی دیکھیے تقوی کی بات ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو. پہلی آیت میں کہا یا ایھا الذین آمنوا, یہاں کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس, اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو. کیوں یا ایھا الناس کہا؟ اس لیے کہا کہ نکاح ہر ایک کی ضرورت ہے. ایسا نہیں کہ صرف مسلمان کی ضرورت ہے, ہر ایک کی ضرورت ہے نکاح. بغیر نکاح کے استقامت کے ساتھ اس کی زندگی بسر نہیں ہو سکتی. انسان سماجی مخلوق ہے, اور اگر اس کو سزا دینی ہوتی ہے تو اس کو سماج سے الگ کر دیا جاتا ہے, جیل کے سلاخوں کے پیچھے اس کو تنہا کر کے رکھ دیا جاتا ہے. یہ اس کے لیے بہت بڑی سزا ہوتی ہے, بغیر اس کے زندگی نہیں چلے گی. اس وجہ سے یہ سب کی ضرورت ہے. کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. اور اس کے بعد کہا الذی خلقکم من نفس واحدہ, اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. ایک جان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے. ہاں جی, یہاں اس آیت کریمہ میں ڈارون کے نظریے کی تردید ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے کیڑے تھے, پھر ترقی کر کے مچھلی بن گئے, پھر اس سے ترقی کر کے بندر بن گئے, پھر اس سے ترقی کر کے انسان بن گئے. تو کہیے تمہارے ہوں گے, ترقی کر کر کے تم بندر سے انسان بنے ہوگے, ہمارے نہیں تھے. ہم کو اللہ رب العالمین نے انسانی سے پیدا کیا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. اور وہ جان کون؟ حضرت آدم علیہ السلام. اب اس آیت کو یہاں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہاں کیوں پڑھ رہے ہیں اس آیت کو نکاح کے وقت میں؟ یہ بتانے کے لیے
کہ اب تمہارا گھر آباد ہو رہا ہے، تم آباد ہو رہے ہو شادی کر کے. اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے دنیا آباد کی تھی. یاد کرو اس وقت کو. کوئی رشتہ نہیں تھا، کوئی رشتہ داری، نہ باپ بیٹے کا رشتہ تھا، نہ باپ بیٹی کا رشتہ تھا، نہ پھوپھی کا رشتہ تھا، نہ خالہ، نہ ماموں، نہ نانی، کوئی رشتہ نہیں تھا. اولین رشتہ جو وجود میں آیا سب سے پہلے وہ رشتہ میاں اور بیوی کا رشتہ تھا. یہ اتنا مقدس رشتہ ہے. سب سے پہلا رشتہ یہ وجود میں آیا روئے زمین کے اوپر. اور آج لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ مصیبت ہے. ہاں، کہتے ہیں کہ فلاں ہے، شادی کر کے تم مصیبت میں پڑ گئے. کہتے ہیں شادی بربادی کا ذریعہ ہے. شادی آبادی کا ذریعہ ہے. شادی ذہنی سکون کا ذریعہ ہے. شادی عفت کا نام ہے. نکاح اپنے حشمت کو محفوظ رکھنے کا نام ہے. اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر قوت اور طاقت حاصل کرنے کا نام ہے. اللہ کے منع کردہ چیزوں سے اجتناب کرنا اور بچنے کا اور اپنے آپ کو اللہ کے فضل سے بچانے کا نام ہے. جی، تو اللہ رب العالمین نے یہ رشتہ سب سے پہلے وجود میں، کوئی رشتہ داری نہیں تھی، پہلا رشتہ میاں بیوی کا وجود میں آیا. الذی خلقکم من نفس واحدہ. اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور کہا وخلق منہا زوجہا، اور انہی سے اللہ رب العالمین نے ان کا جوڑا بنایا. جوڑا کون؟ حضرت حوا علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے تخلیق کی اور تخلیق کرنے کے بعد ان کو جنت میں رکھا تو تنہا رہتے تھے. تنہائی میں حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ان کا دل نہیں لگتا، تو اللہ رب العالمین نے ان کے بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. بائیں پسلی سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة خلقت من ضلعین. لوگوں جان لو، عورت جو ہے وہ پسلی کی ہڈی سے پیدا ہوئی ہے. وَإِنَّ أَعْوَجَ الشَّيْءِ فِي الظِّلِّ أَعْلَاهُ. اور انسان کے جسم میں ہڈیوں میں سب سے ٹیڑھی ہڈی جو ہے وہ پسلی کی ہڈی ہے. فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمَهُ. اگر تو اس کو سیدھا کرنا چاہے گا کسرتہو، اس کو توڑ دے گا. وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا. تو اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا فَاسْتَمْتَعْتَ بِهَا، تو اس سے فائدہ اٹھا لو. وَفِيهَا عِوَجْ. اس حال میں کہ اس کا ٹیڑھا پن باقی رہے، اس کی نزاکت کو برداشت کرتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھا لو. یہ کہنے کا مطلب ہے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو. اگر سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر معاملہ خراب ہوگا اور تمہارے حالات بہتر نہیں رہیں گے. سمجھ گئے؟ اب یہاں ایک سوال ہے، بہت حذاق مفسرین نے اس کو لکھا ہے، کہا کہ جسم میں اتنی ہڈیاں ہیں، اللہ رب العالمین نے خاتون کو پیدا کرنے کے لیے پسلی کی ہڈی کو چنا، اور وہ بھی بائیں پسلی کی ہڈی. ایک تو ہڈی اوپر سے وہ بائیں پسلی کی ہڈی. کہا کیوں، ایسا کیا ہے؟ تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ پسلی کی جو ہڈی ہے نا، اور خاص طور پہ بائیں پسلی کی جو ہڈی ہے نا، یہ دل سے قریب ہے. دل سے قریب ہے. کہا خاتون دل کے قریب رکھے جانے والی چیز ہے. یہ مطلب ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ پاؤں کی جوتی ہے، جب چاہے جیسا چاہے اس کے ساتھ معاملہ کیا. یہ نہیں ہے عرب جس طرح سے تم زمانہ قدیم میں، زمانہ جاہلیت میں اس کو تم دفن کر دیا کرتے تھے اور اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے تھے. اسلام نے کیا مقام اور کیا مرتبہ دیا ہے خاتون کو، آپ اس کے اوپر غور کیجیے. یہ سب راز ہیں، پنہا ہیں تفاسیر کے اندر. یہ راز سربستہ ہیں جو لوگوں کے سامنے کھولنے کی ضرورت ہے اور ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام کتنا پاکیزہ دین ہے اور کس طرح سے اس نے ہر معاملے کی حفاظت کی ہے، ہر طرح سے حفاظت کی ہے. تو اس زمانے کو آپ یاد کیجئے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ. وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا بشارت، خاتون کے پیدائش کو، بیٹی کے پیدائش کو بشارت سے تعبیر کیا. جی اگرچہ اس کے باپ کو غصہ آتا تھا اس وقت، تب بھی اللہ نے کہا کہ جب اس کو بشارت دی جاتی تھی، یعنی یہ نحوست کی علامت نہیں ہے بچی کی پیدائش، یہ بشارت ہے، خوشخبری ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ
ظل وجهه مسودا وهو كظيم، اس کا چہرہ جو ہے کالا ہو جاتا تھا. ہاں، اور یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، قوم والوں سے چھپ کر کے پھرتا تھا، نظریں بچا کر کے پھرتا تھا. ایمسکو علی ہون ام یدسہ فی التراب، یا تو اس کو ذلت و رسوائی برداشت کرتے ہوئے اپنے سامنے رکھ لے، اس کو قبول کر لے، یا نہیں تو اس کو خاک کے اور مٹی کے حوالے کرتے. اس پس و پیش میں باپ مبتلا ہو جاتا تھا جیسے اس کو خبر دی جاتی تھی بچی کی پیدائش کی. ویسے میں اللہ نے یہ آیت نازل کی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها، اور انہی میں سے اللہ رب العالمین نے جوڑا پیدا کیا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اسی ایک مرد سے اور ایک عورت سے اللہ رب العالمین نے بہت سارے مرد اور عورتوں کو دنیا کے اندر پیدا کیا اور ان کو پھیلا دیا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. پھر دیکھیے تقوی کا آرڈر دوبارہ دیا ایک آیت میں، پہلے یا ایھا الناس کہا، اور اس کے بعد پھر کہہ رہا اللہ تعالیٰ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ جس کا نام لے کر کے تم رشتہ داری کا سوال کرتے ہو. ایک معنی یہ ہے. کیا اس کا مفہوم ہوا؟ کہتے ہیں مفسرین کہ اگر اللہ رب العالمین کا حکم نہیں ہوتا، اور سے سنیے، ایک آدمی اپنی بچی کی پرورش کرتا ہے 20 سال 18 سال 22 سال، اور اس کے بعد ایک دن آتا ہے کہ ایک اجنبی مرد کے حوالے اس کو کر دیتا ہے. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ اگر اس کا حکم نہیں ہوتا تو کوئی باپ اپنی بیٹی تمہیں نہیں دیتا. اللہ نے حکم دیا ہے تب جا کر کے یہ معاملہ ہے. اور ایک معنی اس کا یہ ہوا، اور دوسرا معنی ہوا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ جس کا نام لے کر کے تم رشتہ داری کا سوال کرتے ہو اس رشتے کو کاٹنے سے بچو. رشتے کو کاٹنے سے بچو، رشتہ داری نہ کاٹو. تساءلون بہ والارحام، رشتہ داری کو کاٹنے سے، اس کو توڑنے سے بچو. چھوٹی چھوٹی باتوں میں، ہم کو بارات میں آگے کرسی نہیں ملی تو ہم کو ہڈی والا گوشت ملا تو ہم کو پوچھا نہیں، تو ہم کو اس پلیٹ میں کھانا دیا، تو ہم کو دیر میں دیا، تو ہم کو گاڑی کے پیچھے سیٹ پہ بیٹھا کے لے گیا. ایسے ہو کر کے لوگ ناراض ہوتے ہیں اور رشتہ داریوں کو ختم کرتے ہیں. کوئی ایسی شادی نہیں گزرتی ہوگی جس میں ناراضگی کوئی نہ کوئی ناراض نہ ہوتا ہوگا. سنتوں کی مخالفت جہاں کہیں ہوگی وہاں اسی طرح کا معاملہ ہوگا. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. رشتہ ابھی بن رہا ہے، نصیحت ہے دولہا اور دلہن کو. سنو جی، تمہارے ساس سسر ہوں گے، اور خاتون کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تمہاری بھی ساس ہوگی، تمہارے بھی سسر ہوں گے. کیوں؟ یہ احسان ہے اللہ کا. اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، وہ اللہ رب العالمین ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا. وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اور اس کو نسب والا اور سسرالی رشتے والا کر دیا. یہ اللہ کا احسان ہے، سسرال کا ہونا، سسرالی رشتے کا ہونا، یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے. وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نسب تو تمہارا تھا ہی، باپ سے جو تمہارا نسب ہے جہاں سے تم پیدا ہوئے ہو، لیکن تمہاری ایک دوسری رشتہ داری قائم ہوئی ہے، وہ رشتہ داری تمہاری سسرالی رشتہ داری ہے. وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، تم داماد بنے ہو کسی کے اور تم بہو بنے ہو کسی کے. خبردار، رشتہ داری مت توڑنا. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. اور ادھر ادھر سے لوگ سن کر کے، بات آئے گی آگے، اشارہ کر دے رہے ہیں کہ کہا کہ نہیں، ساس سسر کو دیکھنے کا اسلام میں ہے، یہ نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ ساس سسر کو دیکھنا ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا ہے ایسا. ٹھیک ہے، نہیں لکھا ہوا ہے. تم اپنے آپ کو اس مقام پہ رکھو جس مقام پہ آج بوڑھے ماں باپ ہیں، تو پھر اپنے بچے سے کہنا کہ ساس سسر کو دیکھنے کا نہیں ہے اسلام میں. کچھ ایسے ہی لوگ ادھر ادھر سے پڑھ لکھ لیتے ہیں دو چار باتیں اور کہہ دیا کہ نہیں اسلام میں نہیں ہے، اور اس کو سن کر کے کتنی مائیں روتی ہیں اور کتنے سسر روتے ہیں. ان کی خدمت کرنا، ان کی دیکھ ریکھ کرنا، ان کے اور معاملات کرنا.
ایک الگ مسئلہ ہے، اس پر انشاءاللہ مستقل بات آگے آئے گی، لہذا یہ بات سے بات آئی ہے اس لیے اس پہ سوالات نہیں کیجیے گا. جب یہ اپنے مقام پہ آئے گی تو وہاں پہ پھر ہم تفصیلی بات اس پر کریں گے. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور رشتہ داری کو کاٹنے سے بچو، یہ کہا. اور اب پھر نصیحت ہو رہی ہے، کہا ان اللہ کان علیکم رقیبا، ایک خاتون کی ذمہ داری تمہیں دی جا رہی ہے، دولہے صاحب آپ کے حوالے کی جا رہی ہے. یہ مت سمجھنا کہ تم اس کے اب مالک ہو، جیسے چاہا ویسا اس کے ساتھ سلوک کیا، ہرگز نہیں. اگر تم اس کے مالک ہو تو اللہ تم سے بڑا حاکم ہے اوپر، وہ تمہارے معاملات کو دیکھ رہا ہے، تم اس کے نگہبانی میں ہو، اس کے رڈار میں ہو. خبردار ظلم مت کرنا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد کیجئے، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں کا سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے اچھا ہو. وانا خیرکم لأہلہ، کہ مجھے دیکھو میں اپنے اہل والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں، میں اپنے اہل والوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہارے اوپر نگہبان ہے. یہ مت سمجھ لینا کہ اب ہم اس کے مالک ہو گئے، جیسا چاہا اس کو معاملہ کیا اور اس کے ساتھ رکھ رہے نہ رہے، ہاں ظلم کیا، اس کو تانے دیا، اس کو اور باتیں سنایا، دنیا بھر کی چیزیں. اس سے اجتناب کرو، اس سے پرہیز کرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا. اور یہ معاملہ دونوں پہ لاگو ہوتا ہے، دولہا پہ بھی اور دلہن پہ بھی. سب رشتے ٹھیک چل رہے ہیں، صحیح چل رہے ہیں، تم جا کر کے اب پھر وہاں رشتوں کو کاٹنے کا ذریعہ نہ بننا، بلکہ رشتوں کے جوڑنے کا ذریعہ بننا. اللہ نگہبان ہے تمہارے اوپر. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ رب العالمین تمہارے اوپر نگہبان ہے. اتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اب اس کے بعد کی آیت دیکھیے، یہاں رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم ہوا اور اس پر آیت ختم ہوئی. تو اب سوال یہ ہے کہ رشتہ داری کو جوڑیں گے کیسے، رشتہ داری باقی کیسے رہے گی، یہ سوال ہے نا جی. تو تیسری آیت میں اس کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، آیت کریمہ کو منتخب کر کے. اس آیت میں اللہ نے رشتے کو بچانے کا ہنر بتایا ہے. دیکھیے گا کیا ہے ہنر. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. پھر دیکھیے تقوی، دیکھ رہے ہیں، تقوی تقوی تقوی، اللہ کا تقوی. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہا حصول جنت اسی سے ہے، اعمال کی قبولیت کا مدار اسی سے ہے. زندگی کی ابتدا کر رہے ہو، نئی زندگی شروع کر رہے ہو، اس کی فاؤنڈیشن، اس کی بنیاد تقوی کے اوپر ہونی چاہیے. یہ بتانے کے لیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور رشتہ داری کیسے بچے گی؟ کہا وقولوا قولا سدیدا، درست بات کرو، درست بات کرو. زبان سے ایسی بات نہ نکالو جو کسی کو تکلیف ہو جائے، ایسی بات نہ. اکثر رشتہ داری ٹوٹنے کی جو وجہ ہوتی ہے یہی زبان، اکثر. اب دیکھ لیجئے اس کے پیچھے یہی معاملہ ہوتا ہے اور کچھ نہیں. اس نے یوں کہا، اس نے یوں کہا، اس نے یوں کہا، اس نے یوں کہا، فلاں نے یوں کہا. بھائی بھائی میں لڑائی ہو جاتی ہے، دوست دوست میں دشمنی ہو جاتی ہے. بات یہاں سے سنا، سن کر کے لے جا کر کے بول دیا. نہیں بولو. کہا وقولوا قولا سدیدا، جب بھی بولو درست بات بولو، درست بات بولو. ایسی بات نہ کہو زبان ہے ہلکی پھلکی ہے، کوئی ہڈی اللہ نے نہیں رکھی ہے، نان اسٹاپ چلتی ہے، بغیر تھکے ہوئے چلتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اور شاعر عربی کہتا ہے کہ بسا اوقات تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے لگائے گئے زخم نہیں بھرتے، زندگی بھر باقی رہ جاتے ہیں. دلوں کے اوپر زبان کا وہ نقش ہوتا ہے کہ زندگی بھر باقی رہتا ہے. لہذا بولنے سے پہلے سوچو کیا بول رہے ہو، کس کے بارے میں بول رہے ہو، کیسی بات کر رہے ہو، اس کا خیال رکھو. جو من میں آیا بول دیا، جس کو چاہا اس کو بول دیا، جیسا چاہا ویسا الزام لگا دیا، ہاں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اس سے کیا ہوتے ہیں، رشتہ داری ٹوٹتی ہے اور رشتہ داری ختم ہوتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، رشتے کو بچانے کا ہنر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. وقولوا قولا سدیدا،
درست بات کرو، سدید بات کرو، سیدھی بات کرو، ایک معنی اس کا یہ ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ تم لوگ یہاں گواہ بھی موجود ہو، تمہاری گواہی میں یہ نکاح طے پا رہا ہے، کل کوئی بات اگر ہو اور گواہی دینے کی ضرورت پڑے تو پھر سیدھی بات کرنا، وہاں الٹی پلٹی بات مت کرنا، جھوٹ سچ کا سہارا نہ لینا، بلکہ جو درست بات ہے، جو صحیح بات ہے، وہی بات بیان کرنا۔ قولوا قولا سدیدا۔ ہاں، جب ایسا کرو گے تو کیا ہوگا فائدہ؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا۔ چھوٹی موٹی جو خرابی ہوگی، جو کوئی معاملہ ہوگا کہ اللہ اس کو درست کر دے گا۔ زبان ٹھیک کر لو، بس اللہ تمہارے اعمال کو درست کر لے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا امسک ھذا یا معاذ، کہا معاذ، زبان کو پکڑ کہا کہ اس پہ کنٹرول رکھو، اس پہ کنٹرول رکھو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَقُولُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ اس پہ بھی ہمارا مواخذہ کرے گا؟ کیا اس پہ بھی پکڑ، آدمی کتنی باتیں بول دیتا ہے، ایسے ہی بولتا ہے، کیا اس پر بھی اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے گا کیا؟ کہا ثقلت کا امک یا معاذ، تمہاری ماں تم کو کھو دے معاذ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَسَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین لوگوں کو ناک کے بل گھسیٹ کے جہنم میں نہیں ڈالے گا جو ان کے زبان کی کمائی ہوگی۔ ہاں، اور اسی طرح سے کہا کہ جو آدمی اپنے دو ڈاڑھ کے درمیان کی چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے، ہاں، تو میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اور اسی طرح سے کہا کہ ایک بندہ اپنی زبان سے ایسی بات نکالتا ہے لا یلقی لہا بالن، اور اس کو وہ بہت ہلکا سمجھتا ہے، سمجھا کہ مکھی آ کر کے بیٹھی ہے، ناک سے اڑا دیا، ایسے ہے، ایسے سمجھتا ہے اس کو، لیکن یہوی بہا الی جہنم 70 خریفن، اسی ایک بات کی وجہ سے 70 سال کی مسافت تک جہنم میں گرتا چلا جاتا ہے، جہنم میں گرتا چلا جاتا۔ آج زبانیں کیسی قینچی کی طرح چلتی ہیں لوگوں کی، دیکھیے، جس کو چاہا جو چاہا بول دیا، بلا تحقیق، بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی معاملے کے جو چاہا بول دیا۔ اس سے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ رشتہ داری کو بچا کر رکھنا چاہتے ہیں، زبان پہ کنٹرول رکھیے۔ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اعمال درست ہو جائیں گے۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ نا جادو کا ذکر کیا، وہاں پہ چغل خوری کا بھی ذکر کیا، ایک ساتھ ایک حدیث میں جادو کا ذکر کیا، اور اس کے بعد کہا الا انبئکم ما العدھ، صحابہ سے پوچھا کیا میں تمہیں نہ بتلا دوں؟ عدھ کس کو کہتے ہیں؟ عین، زاد اور ہا، عذ، یہ پڑھتے ہیں۔ الا انبئکم ما العدھ، قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا ہے اللہ کے نبی بتائیے۔ کہا القالۃ بین الناس، لوگوں کے درمیان چغل خوری کرنا، یہ کیا ہے؟ عز ہے۔ حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جادو کا ذکر ہوا اور چغل خوری کا ذکر ہوا، ایک ساتھ کاہے کو کیا؟ جادو کیا ہے، چغل خوری کیا ہے، دونوں کو ایک ساتھ کیوں ملا کے بات کرنا ہے؟ اللہ اکبر۔ لیکن دیکھیے کیسا علم پوشیدہ ہے اس میں۔ جادوگر کا کام کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، جادو یہ لوگ اس لیے سیکھتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان تفریق کر دیں، اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے اگر اس کی تقدیر میں لکھی ہوگی جادو اثر انداز ہوگا، میاں بیوی کے درمیان تفریق ہوگی، جدائی ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر یہ آیت موجود ہے، سورہ بقرہ کے اندر، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، یعنی جادوگر جادو کے ذریعے سے تفریق کرانا چاہتا ہے، دشمنی کرانا چاہتا ہے، اور چغل خوری کر کے بھی تفریق کرانا چاہتا ہے۔ کہ یہ دونوں مقصد میں دونوں کے دونوں برابر ہیں، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادوگر کو اور چغل خور کو ایک ساتھ ذکر کیا۔
اب ابن قیم کا جملہ سنیے، کہا بسا اوقات جادوگر سے زیادہ خطرناک چگل خور ثابت ہوتا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا ایک آدمی جادو کرے گا، اس کو کتنا لگے گا، وہ منتر لائے گا، فلاں کرے گا، جنات کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، اور ہوگا جادو، اس کو اثر ہوگا، اللہ کے حکم میں اگر ہوا تو پھر وہ معاملہ ہوگا۔ لیکن اس نے ایک بات آپ سے سنی اور بس لگایا، ہاں فلاں بول رہے ہیں، کل بیٹھے تھے آپ کے دوست کے سامنے، اچھا کیا کہا بھائی اس نے؟ ارے آپ کے بارے میں تو بڑا زہر اگل رہا تھا، ایسا کیا کہا؟ یہ کہا، بس اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ نفرت، عداوت، دشمنی، بغض یہیں سے شروع۔ اس کو کچھ نہیں لگا، نہ ہینگ لگا نہ ہردی لگا۔ جادوگر کو کیا نہیں لگا؟ کفر کیا، شرک کیا اور معاملات کیا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ ہلکا ہے، بہرحال چغل خوری سے بڑا جرم ہے جادو کرنا، لیکن ایفیکٹ کے اعتبار سے ہم بتا رہے ہیں سماج اور معاشرے کے اوپر چغل خوری کا اثر کتنا سنگین ہوتا ہے آپ دیکھیے۔ اور چغل خوری ہوتی کہاں سے ہے؟ اسی زبان سے، اسی زبان سے ہوتی ہے۔ تم کو اگر کسی نے کوئی بات کہی تو اگر تم کو بری لگی تو تم وہاں پہ اس کو روکتے، اس کو منع کرتے، مت بولو فلاں کے تعلق سے کیوں ایسا بول رہے ہو جی، لیکن وہاں اس سے سن لیا، اور بلکہ ساری باتیں نکلوا کے اور اندر سے پوچھ لیا، اور پوچھنے کے بعد پھر جا کر کے وہاں نقل کر دیا، مرچ مسالہ لگا کر کے۔ وہ اس یہ میں بھی نہیں کہا ہوگا، اس انداز میں بھی نہیں بولا ہوگا کہ یہ اتنے انداز میں بنا کر کے بولے تاکہ اس کو دشمنی ہو۔ یہ شیطان ہے، شیطان۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کیا بات ہے؟ نکلے گھر سے، کیا بات ہے جی؟ کہا فلاں مجلس میں حاضر تھا حضور، ایک شخص آپ کی بڑی برائی کر رہا تھا، برائی کر رہا تھا۔ تو حسن بصری نے کیا کہا دیکھیے، کہا کہ ٹھیک ہے، برائی اگر اس نے میری کی ہے تو تم جو آئے ہو ہم کو کہنے کے لیے، تو شیطان کو تمہارے علاوہ اور کوئی قاصد نہیں ملا کہ وہ آ کر کے ہم کو خبر دے؟ تم کیوں دے رہے ہو خبر؟ اگر تم کو برائی نہیں سننی تھی اس کو وہیں روکتے، وہ برا کہا وہاں تم سنا بھی، اور سن کر کے آ کے یہاں ہم کو بتلا رہے ہو، تم کو وہیں روکنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد اس کو ڈانٹ کے اس کو بھگایا تاکہ اس کا اثر نہ ہو، اور اس کے بعد بازار گئے، دیکھا ان دنوں کیا مل رہا ہے، تو کوفہ میں انگور ملتا تھا ان دنوں، بصرہ میں انگور سب سے قیمتی پھل تھا، کا انگور خریدا اور لے کر کے اس کے گھر پہ پہنچے جس نے چغل خوری کی تھی، کھٹکھٹایا دروازہ، کہا نکلا، ارے آپ آئے ہیں، کیا بات ہے شیخ؟ کہا یہ لائے ہیں آپ کے لیے ہدیہ۔ ہدیہ کس خوشی میں؟ کہا آپ اتنی قیمتی چیز مجھے ہدیہ میں دے رہے ہیں تو کیا میں یہ بھی نہ دوں آپ کو؟ کہا کیا دیا ہے ہم نے آپ کو؟ کہا تم نے مجھے اپنی نیکی دی ہے، پیٹھ پیچھے میری غیبت کر کے، میری بات بتلا کے، میرے بارے میں شکایتیں کر کے تم نے مجھ کو میری نیکی دی ہے، اپنی نیکی دی ہے تم نے مجھ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بتا دوں مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ جس کے پاس دینار نہیں ہے، جس کے پاس درہم نہیں ہے، جس کا مال نہیں ہے، وہی مفلس ہے۔ آپ نے کہا مفلس وہ نہیں ہے، مفلس وہ ہے یأتی یوم القیامہ، جو قیامت کے دن آئے گا، قد شتم ھذا، اس کو گالی دیا ہوگا، وضرب ھذا، اس کو مارا ہوگا، واکل مال ھذا، اس کا مال ناحق طریقے سے کھایا ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس کے نیکیوں کو لے کر کے اس کو دے دے گا، اس کے نیکیوں کو لے کر کے دے دے گا، یہاں تک کہ جب نیکی ختم ہو جائے تو اس کے گناہوں کو لے کر کے اس کے سر مڑ دے گا، نہ کردہ گناہوں کی سزا وہ بھگتے گا دنیا میں ذرا سا مزہ لینے کے لیے۔ ذرا سا دو آدمی لڑتے ہیں تو تیسرے کو کیا ہوتا ہے؟ مزہ ملتا ہے، ذہنی سکون اس کو حاصل ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ اور یہ شیطانی فکر ہے۔ تقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر، زبان اگر سیدھی رہے تو اللہ گناہ معاف کر دے گا، سوچیے آپ، گناہ معاف کر دے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور اس کے بعد کہا ومن یطع اللہ ورسولہ،
شادی ہو، خوشی کا موقع ہو کہ غمی کا موقع ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فقد فاز فوزا عظیما، وہ بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوگا. اور یہ کامیابی کی گارنٹی دنیا میں بھی ہے، کامیابی کی گارنٹی آخرت میں بھی ہے. اب ہم لوگ شادی کرتے ہیں سنت کے خلاف، تو کہاں سے کامیابی سے ہمکنار ہوں گے؟ اللہ نے کیا کہا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فقد فاز فوزا عظیما، وہ بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوگا، دنیا کی زندگی میں بھی آخرت میں بھی. لیکن ہم لوگ شادی بیاہ کے نام پہ کہتے ہیں کہ اب سنت کا ہے کوئی جی، ہر معاملے میں سنت سنت، یہاں شوق ہے ابھی پورا کرنے دو، بعد میں دیکھیں گے. بلکہ بسا اوقات لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے گھر سے بارات جا رہا ہے میاں صاحب، کوئی جنازہ ہم نہیں اٹھا رہے ہیں بیٹے کا یا بیٹی کا، جو آپ یہ نصیحت کر رہے ہیں، کھیلنے دیجئے، جو معاملہ ہے کرنے دیجئے، دیکھیں گے بعد میں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ انانیت ہے، انانیت ہے. آپ ہی شادی کر رہے ہیں، کیا آپ سے پہلے شادی ہوئی ہے اسلام میں، شریعت میں؟ اور اتنی مہنگی مہنگی شادیاں کر کے کیا حاصل کیا لوگوں نے؟ وہ شادیاں جو کھجور کے گٹھلیوں کے اوپر ہوئی تھی، ان کے اندر اتنا رعب اور دبدبا تھا کہ کیسر و کسرا کے بادشاہ کے دربار میں جب عمر بن خطاب کا نام لے لیا جاتا تھا تو ڈر کے مارے اس کے بازو جو ہے ہلنے لگتے تھے. اور قیصر کہا کرتا تھا کہ میرے دربار میں عمر کا کوئی نام مت لینا، کہ جب اس کا نام سنتا ہوں تو ڈر کے مارے میرا پریشر ہائی ہو جاتا ہے. ان کی شادیاں تو اتنی مہنگی نہیں ہوا کرتی تھی. ارے ہم اتنا کمائے ہیں، کاہے کو کمائے ہیں؟ ہم دکھائیں گے نہیں سماج میں ہمارا کتنا یہ ہے، کتنے ہم انٹلیکچوئل ہیں اور کتنے ہم تہذیب یافتہ ہیں اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں. اس نام پہ فضول خرچی کی جاتی ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کے یہ بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا، لوگوں شیطان اللہ رب العالمین کا نافرمان ہے. تم فضول خرچی کر کے کاہے کو نافرمانی کرتے ہو؟ بچو اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے، اجتناب کرو اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے. یہ سارے پیغامات ان 3 آیتوں کے اندر ہے. اگر یہ پورا مہینہ بھر درس صرف ان 3 آیتوں کو سمجھنے میں لگا دیا جائے تو سمجھیے کہ کامیاب ہوگا، کامیاب ہوگا. یہ مٹھی بھی نہیں، ایک آدھ دانے ہم آپ کے سامنے بکھیرے ہیں، ورنہ جو علم غزیر اس کے اندر پوشیدہ ہے کہ علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے خطبۃ الحاجہ کے اوپر، کتاب موجود ہے علماء کی، لہذا اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو جاننا چاہیے. فارمیلٹی کے طور پر مولوی صاحب کو بلا دیا اور وہ کھڑے ہو کر کے پڑھ دیا، اور پڑھنے کے بعد ہو گیا معاملہ، نکاح ہو گیا. نکاح ہو جائے گا اس سے، وہ آیت پڑھے بغیر بھی نکاح ہو جائے گا. ابھی اس کا حکم کیا ہے آپ کے سامنے آئے گی بات. لیکن مقصد جو ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا، اس میں نصیحت کی جو پہلو ہوتی ہے وہ پہلو مفقود ہو جاتی ہے. اس کو بروئے کار لانا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ اب تک کی باتیں خطبۃ الحاجہ کے تعلق سے ہمارے سامنے گزری. تو وہ آدمی کیا کرے گا جو امام ہوں گے یا جو قاضی ہوں گے یا جن کو نکاح کی ذمہ داری دی گئی ہوگی، ان آیتوں کی تلاوت کر کے جو رسالہ ہے، اس میں رسالہ مانے پیغام، جو پیغام ہے وہ پیغام، جو میسج ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. اب اس خطبے کا حکم کیا ہے؟ خطبۃ الحاجہ کا نکاح کے وقت پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ تو جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، پڑھنا مستحب ہے، اور یہی بہتر بات ہے اور یہی درست بات ہے. ظاہر حدیث جو ہے وہ اسی چیز کی طرف دلالت کرتی ہے، اور بسا اوقات بغیر خطبۃ الحاجہ کی بھی نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا ہے، بغیر خطبۃ الحاجہ، بغیر ان آیتوں کی تلاوت کے بھی. اور ظاہریہ کہتے ہیں کہ واجب ہے، یہ کرنا پڑے گا. لیکن ظاہریہ کا جو قول ہے نا وہ مرجوح ہے. اب یہاں ایک بدعت کی طرف اشارہ کر کے پھر گفتگو کو ہم لوگ آگے لے کر چلیں گے. وہ یہ ہے کہ اس اخیر زمانے میں ہے نا اہتمام کے ساتھ مسجدوں میں نکاح کرنے کا رواج بڑھ رہا ہے. اہتمام کے ساتھ دیکھیے، اگر کوئی جگہ نہیں ہے متعین، مسجد ہی میں جگہ ہے، تو ٹھیک ہے، لوگ مسجد میں آ کے نکاح کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
لیکن اس کو یہ نہ سمجھیں کہ مسجد میں نکاح کرنا مستحب ہے اور یہ زیادہ ثواب کا کام ہے. ایسی صورت میں اس کے لیے دلیل لانی پڑے گی، اور دلیل نہیں ہے، لہذا یہ عمل بدعت ہے. یہ عمل بدعت ہے. ایک دم دو ٹوک بات. کیسے؟ شادی بیاہ کے لیے ہال الگ سے متعین ہے، پنڈال الگ سے بنایا جاتا ہے، دولہا آ کر کے وہاں بیٹھتے ہیں، ناشتہ پانی سب کچھ کر کے، اور پھر اس کے بعد یہاں سے لوگ چلتے ہیں کہاں؟ چلیے مسجد میں اب نکاح پڑھیں گے. یہ کہاں ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا نکاح مسجد میں لا کر کروایا؟ بولیے. اگر یہ فضیلت کا کام ہوتا تو کیا صحابی اس سے پیچھے رہتے یا اللہ کے نبی اس سے پیچھے رہتے؟ کوئی ایک دلیل ایسی موجود نہیں ہے کہ مسجد میں نکاح کرنا مستحب ہے. کوئی ایک دلیل نہیں، کوئی نہیں دے سکتا. ایک حدیث ہے جو بھی ضعیف ہے، لیکن اس پہ اتنا زور ہے. یعنی سب کیجئے، دعوت کیجئے، فلاں کیجئے، بارات لائیے، خالی آپ مسجد میں جا کر کے بیٹھ کر کے نکاح پڑھا لیجئے تو سمجھیے کہ ہو گیا، سنت کا حق ادا کر دیا ہم نے. یہ بدعت ہے، سنت نہیں ہے. بسا اوقات ایک آدھ جگہ پہ ہم نے ٹوکا تو لوگوں نے ہاتھ جوڑ لیا، کہا حضور آپ چپ رہیے، نہیں بولیے، اس مسئلے پہ آپ بولیے ہی نہیں. یہاں بڑی مشکل سے ہم لوگوں نے اس کو شروع کیا ہے، اب اس کو آپ ختم نہیں. ارے بھائی یہ آپ سمجھو معاملے کو، بعد میں ہم لوگ نپٹ لیں گے، ابھی اس وقت تو آپ نہیں بولیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کیا کریں گے. لیکن مسئلہ جو ہے وہ مسئلہ ہم آپ کو بتلا دے رہے ہیں. مسئلہ اہتمام کے ساتھ مسجد جانا اور وہاں بیٹھ کر کے نکاح کرنا یہ بدعت ہے. اس کو لکھ لیجئے. دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل اس کی علماء کے فتاوے ہیں. علماء کے فتاوے ہیں، شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ، اور اسی طرح سے لجنہ دائمہ، ان سبوں کا فتویٰ ہے. کیا فتویٰ ہے؟ کہ نکاح خاص طور پہ مسجد میں آ کر کے کرنا یہ بدعت ہے، خاص طور پر. اب لوگ اٹھا کر دیکھیں، اس کو پڑھیں، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. کہا بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں نکاح کرنا مستحب ہے، اور ان کی دلیل وہ حدیث ہے جو حدیث ترمذی میں آئی ہے، اور حدیث سخت درجے کی ضعیف ہے. امام ترمذی نے ضعیف کہا ہے، حافظ ابن حجر الاسقلانی نے ضعیف کہا ہے، علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اور دیگر محدثین نے ضعیف کہا ہے. اور اگر ہم یہ مانیں کہ اگر مسجد میں نکاح کرنے سے یہ بابرکت نکاح اگر ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کرنے کے زیادہ حریص ہوتے یا نہیں ہوتے؟ ہاں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، سوائے اس کے کہ آپ زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ مشروع ہے. کوئی آدمی مسجد میں نکاح کرنا چاہے تو منع نہیں ہے، یہ ماننا ہے، منع نہیں ہے. لیکن اس کو مستحب سمجھنا اور آدمی کو بائی فورس یہ کہنا کہ نہیں آپ یہاں سے ناشتہ کر کے مسجد ہی میں چلیے بیٹھیے گا تبھی وہاں جا کر کے آپ کا نکاح ہوگا، بس صورت دیگر آپ کا نکاح نہیں ہوگا، اس کے اوپر دلیل چاہیے. اس کے اوپر دلیل چاہیے. اور اگر دلیل نہیں ہے تو بدعت ہے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. صرف اسی خاتون کا نکاح اپنے مسجد میں پڑھایا تھا جو آپ کے سامنے بات آ چکی ہے، جس نے آ کر کے اپنے آپ کو ہبہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہی نکاح ہوئی. اس کے علاوہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جی خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مسجد میں بلایا ہو. عبد الرحمن بن عوف کہاں نکاح کیا تھا؟ انہوں نے نکاح کر کے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا کہ کیا نکاح کر لیے؟ کیا اثر دیکھا؟ ابھی آئے گی بات. ہاتھ میں اثر دیکھا زعفران وغیرہ کا، تو پوچھا کہ کیا ہوا، یہ کیا ہے؟ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کیا ہے. تو اگر مسجد میں کرتے، مسجد نبی میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہاں. اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم سنتی نکاح کر رہے ہیں، اب مسجد میں ہم نے نکاح کر لیا ہے، تو خاص طور پہ اگر جا کر کے کیا ہے اس طرح سے اور حصول ثواب کی نیت سے کیا ہے اور افضل اور مستحب سمجھ کے کیا ہے تو یہ دلیل ہے. اس کے لیے دلیل چاہیے، اور دلیل موجود نہیں ہے. اور جب دلیل موجود نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا، جو ہمارے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کرے
मा लैसा मिन्हु, जिसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, फहुव बिदअह, वो अमल बिदअत है, अमल बिदअत है। लिहाजा आम कीजिए इस बात को, बताइए लोगों को कि ये जो अमल कर रहे हो ये सही नहीं है। जुनून का नाम तुम अगर खिरद रख दोगे अपने मर्जी से तो वह अक्लमंदी नहीं होगी। शरीयत के उसूल बड़े मजबूत हैं, किसी के जज्बात के मोहताज नहीं है कि आपके कह देने से या आपके जज्बाती जुमलों से वो उसूल तब्दील कर दिए जाएं या बदल दिए जाएं। शरीयत दलील से चलती है, किसी के फैसले से नहीं चलती, किसी के फैसले से नहीं चलती, किसी कैबिनेट के फैसले से शरीयत नहीं चलती है, दलीलों से चलती है। लिहाजा दलील तलाशिए, अगर है तो अमल कीजिए और नहीं है तो उसको रद्द कीजिए। यही मकसूद मोमिन है, यही असली इबादत है। बातें और थी, वक्त खत्म हुआ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर आइंदा के दर्स में आपके सामने मजीद बातें आएंगी। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको हुस्न अमल की तौफीक दे, हम सब की इस्लाह फरमाए, नेकियों को कबूल करे, सय्यात से दरगुजर फरमाए, जब तक जिंदा रखे, दीन इस्लाम पे जिंदा रखे, और जब उठाए ईमान पे उठाए। अक़ूलु क़ौली हादा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन व ख़तीअतिन फ़स्तग़फिरूहु इन्नहु कान लिल अव्वाबीन गफ़ूरा।